تو خداوند کے پرفضل اور مقدس نام میں آپ سب کی سلام، ٹھیک ہے؟ جتنے آپ آئے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں پورا بھروسہ رکھتا ہوں کہ آج یہاں سے ہم خالی جانے والے نہیں ہیں، کچھ خاص اور کچھ نیا جان کر ہم یہاں سے جائیں گے۔ سو آج جس موقع پر ہم نے بات کرنی ہے، پیچھے گو کے لکھا بھی ہوا ہے، پاکستان کا جشن آزادی ہے، پاکستان زندہ باد۔ اور یاد رہے یہ آزادی کی قدر زیادہ بہتر طور پر وہ جانتے ہیں جو یا تو غلامی میں رہے ہوں یا کم سے کم غلامی کے بارے میں جانتے ہوں۔ اگر ہمیں غلامی کے بارے میں پتہ نہیں یا کبھی ہم غلامی میں رہے نہیں تو شاید آزادی کی قدر ہمیں نہ ہو۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہتے ہیں اگر کسی صحت مند سے جا کر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب صحت کی کیا اہمیت ہے، تو کہتے ہیں کہ صحت مند وہی آپ کو صحیح بتا سکتا ہے جو کبھی کیا رہا ہو۔ جب اسے یہ لگتا ہو کہ آج کا دن پتہ نہیں ہے یا نہیں، اسے پتہ لگتا ہے کہ بیماری کیا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ وہ عزیز جو ڈائبٹک ہے، وہ میٹھا منع جنہیں ہے، انہیں پتا ہے کہ میٹھے کی ویلیو ہے، جو کھاتے رہتے ہیں وہ شاید زیادہ بہتر طور پر بتا نہ سکے، کیونکہ وہ جب چاہیں جتنا چاہیں لے سکتے ہیں، اس لیے ان کو اس کی بات کی قدر شاید نہ ہو۔ اب بائبل تو غلامی کا تصور جو ہمیں نظر آتا ہے وہ خاص طور پر ہمیں اگر آپ سیکھنا چاہیں تو شاید ملک مصر میں جب خدا کے لوگ غلامی میں تھے تو وہاں پر ہمیں نظر آئے گا۔ اور اگر آپ غلاموں کے بارے میں پڑھیں تو پھر تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ غلام، یاد رہے جب میں کہوں غلام تو غلام اور نوکر میں فرق ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ غلام اور نوکر میں کیا فرق ہے؟ کوئی جلدی سے بتانا چاہے؟ جی 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 غلام وارث نہیں ہے۔ اچھا یاد رہے یہ ٹھیک ہے، غلام وارث نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب یاد رہے غلام اور نوکر میں دو کچھ جو بڑے فرق ہیں ان میں سے ایک دو فرق ہے۔ نوکر جو ہے وہ اپنی جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی اجرت دیتا ہے، لیکن غلام بغیر کسی معاوضے کے کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے۔ اب غلام کے بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ غلام نوکر کبھی کبھی اپنے مالک کو کہہ سکتا ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی اور میں یہ، اور کبھی کبھی باس کو بھی انکار ہم کر دیتے ہیں، لیکن یاد رہے نوکر کی یہ بات ہو سکتی ہے لیکن غلام یہ جرت نہیں کر سکتا کہ وہ مالک کو کہے کہ میں یہ کام، تو یاد رہے غلام اجرت نہیں لے گا اور غلام اپنے مالک کو کبھی انکار بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ آج میں بیمار ہوں اور اس لیے یہ کام میں ایسا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا۔ غلام تاریخ یہ بتاتی ہے کہ غلام کو وہ کام کرنا ہے جو مالک نے کہہ دی، اور اس کے علاوہ اگر مالک کبھی غصے میں آ کر کوئی ضرب لگائے، کوئی چوٹ لگائے اور غلام کا کوئی نقصان ہو بھی جائے تو کیا آپ کو پتا ہے کہ کیا غلام مالک کے خلاف کوئی جا کر رپورٹ کرا سکتا ہے؟ کرا سکتا تھا؟ نہیں۔ یاد ہے غلام کو یہ حق حاصل نہیں تھا، وہ اپنے مالک کی پراپرٹی گنا جاتا تھا، اور اپنی پراپرٹی کوئی گرانا چاہے، گرائے بنانا چاہے تو غلاموں کو یہ حیثیت نہیں تھی کہ وہ حکومت وقت سے جا کر درخواست کرے کہ میرا مالک مجھ پر کیا کرتا ہے ظلم۔ سو غلام کے پاس عدالتی حقوق بھی حاصل اسے نہیں تھے۔ ہاں بالکل، ایک جس طرح جانور، پالتو جانور جس طرح کسی جانور کو پالا جاتا ہے، غلام کو اس طرح پالا جاتا اور اسے خوراک دی جاتی اور اس سے کام لیا، اور غلام کے پاس ازدواجی زندگی گزارنے کے حق بھی، مطلب مالک اگر راضی ہو جائے تو کہے کہ آپ شادی کا جو بندھن ہے وہ باندھ لیں، لیکن پھر بھی غلام اپنی مرضی سے ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ پھر غلام کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ غلطی مالک کرے اور اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ بھی سزا مالک اپنی سزا کے لیے غلام کو حوالے کرے کہ غلام جو ہے وہ اس کی سزا کیا کرے؟ اٹھائے۔ تو کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں غلام کی زندگی کیسی ہے؟ کہ غلام کے پاس نہ اپنی خوشی ہے، نہ غلام کے پاس اپنا غم ہے، نہ اس کے پاس اپنا حق ہے، نہ وہ ازدواجی تعلق میں آ سکتا ہے، اور غلام کی زندگی دوسرے الفاظ میں ایک ناقص اور ایک گھٹیا ترین زندگی غلام کی ہوا کرتی تھی۔ اور اگر کہیں غلام یہ سوچے
کہ یہ جینا بھی کوئی، میں اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں، میں بھاگنا چاہتا ہوں، اور اگر کہیں بھاگنے کی کوشش کرے اور اگر تو کامیاب ہو گیا تو ٹھیک، تو ڈاکٹر صاحب اگر قابو آ گیا تو غلام کو بھاگنے کی وجہ سے شاید سزائے موت بھی، اگر غلامی سے بھاگنے کی کوشش کرے تو سزائے موت بھی ہو سکتی تھی. تو یہ ایسی زندگی مقدس کلام میں اگر آپ تاریخ میں پڑھیں تو اس طرح کی غلاموں کی کیا تھی، وہ زندگی تھی. اور کوئی شخص غلام بننا نہیں چاہتا تھا. میں کاموسل کتاب ڈاکٹر صاحب آج پڑھ رہا تھا تو وہاں پر لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تب بھی اس وقت بھی روم کے اندر 6 کروڑ لوگ غلام تھے. کتنے لوگ؟ 6 کروڑ لوگ جو غلام تھے. اور اس وقت بھی لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح غلام اپنے پاس کیا کرتے تھے، رکھا کرتے تھے. اور یہ اس دور کی بات ہے. لیکن کیا آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا غلاموں کی زندگی اچھی تھی؟ جواب ہوگا. کیا غلاموں کی اپنی کوئی خوشی تھی؟ جواب ہوگا. کیا غلام اپنی مرضی کا کوئی کام کر سکتا تھا؟ اب اس طرح کی ناقص زندگی ہونے کے باوجود کیا کبھی آپ کے ذہن میں ہے پھر اتنے غلام آخر میں کیسے مل جاتے تھے؟ اتنے لوگ، جب غلامی کی زندگی اتنی بری تھی تو پھر غلام اتنے آپ کہاں سے جاتے تھے؟ لوگوں کے پاس کلام میں پڑھ کر دیکھا لوگوں کے پاس غلام ہوا کرتے تھے، لوگ غلام رکھا کرتے تھے. اور میں لفظ استعمال نہیں کر رہا، میں نوکرانی کہہ دیتا ہوں، لیکن بائبل مقدس میں غلام اور بیٹیوں کے لیے مطلب اگر وہ نوکرانی لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا، وہ لونڈی کہہ کر انہیں پکارا کرتے تھے کہ نوکر بھی ہوتے اور نوکرانیاں بھی لوگوں کے پاس ہوتی. لیکن اتنی ناقص زندگی ہونے کے باوجود پھر غلام کہاں سے آ جاتے تھے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ عہد عتیق میں اتنے غلام کہاں سے آ جاتے تھے؟ کیسے لوگوں کو اتنے میسر ہو جاتے تھے؟ تو میرے نزدیک بائبل مقدس میں اس کی بہت ساری جگہ پر ہمیں اس کا نظر آتا ہے کہ غلام آتے کہاں سے تھے، مطلب حاصل کہاں سے ہوتے تھے. تو اس میں بائبل مقدس میں بہت سارے ریفرنسز ہیں جہاں سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ غلام کہاں سے آتے ہیں. کیا بات سمجھ پائے ہیں آپ؟ پہلی بات ہم نے یہ جانی کہ غلاموں کی زندگی ایک ناقص زندگی تھی. اوکے، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر غلاموں کی زندگی ایسی تھی تو پھر تو غلام بننا ہی کسی کو نہیں چاہیے تھا. تو پھر اتنے غلام لوگوں کے پاس جانوروں کی طرح غلام تھے تو وہ غلام کہاں سے آتے تھے؟ بائبل اس کا کیا کوئی جواب دیتی ہے؟ تو بائبل مقدس ہاں اس کا جواب بھی دیتی ہے. چند ایک ریفرنس جلدی پڑھیں گے اور جو بائبل کے طالب علم ہیں ان کا علم میں اضافہ ہوگا کہ بائبل مقدس کیا بتاتی ہے کہ غلام کہاں سے آتے تھے. جلدی کچھ ریفرنس ہم پڑھتے جائیں گے تاکہ باتوں کو جانے بھی اور آگے بڑھے. میں چاہوں گا گنتی کی کتاب 31واں باب اور اس کی آیت نمبر 9 پڑھیں گے. 31:9. اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو سیخ دیا. اب یہاں پر لکھا ہے اسرائیل کی اور مدیانیوں کی آپس میں کیا ہو گئی؟ جنگ ہوئی. اب جب جنگ ہوئی تو لکھا ہے انہوں نے مدیانی لوگوں کو اپنا کیا بنایا؟ اسیر بنایا، غلام کیا. جی. اور ان کے چھپائے. جی. اور بھیڑ بکریاں. اور مال و اسباب. جی. سب کچھ لوٹ لیا. شکریہ. اب یہاں پر اگر آپ بائبل کے تھوڑے سے ذہین اسٹوڈنٹ ہیں جلدی سے سمجھ جائیں گے کہ غلام آتے کہاں سے تھے، کہاں سے آئے. ویری گڈ. اب جب دو قومیں آپس میں پھرتی تھی جو تو جیت گیا وہ ہارنے والے خاص جوانوں کو تو کیا کر دیتے تھے؟ نہیں، جو لڑنے کی قابل ہیں، جڑے ذرا طاقتور ہیں، جو لڑنے کی قابل ہیں ان کو تو تلوار کی دھار سے قتل کیا جاتا تھا کیونکہ وہ باغی تھے، وہ بغاوت کر سکتے تھے. لیکن جو بچے ہیں ابھی اور جو بیٹیاں ہیں ان کو وہ اپنے لیے کیا بنا لیتے تھے؟ یہ ہمارے نوکر بنیں گے، یہ ہمارے کام کرنے والے بنیں گے، یہ غلام بنیں گے. اور پھر غلاموں سے جیسا ان کا دل چاہتا ویسا سلوک ہو. اور غلاموں کو اس طرح بانٹا جاتا جس طرح گنتی کر کے جانوروں کو بانٹا جاتا تھا. یہ 2 آپ کے حصے کے، یہ 5 آپ کے حصے کے، یہ 10 آپ کے حصے کے. آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ غلام کہاں سے آتے تھے؟ اس وقت جب قدیم ایام میں
لوگ آپس میں جنگیں کرتے تھے تو جیتنے والی قوم کو یہ ایڈوانٹیج ایک طرح سے ہوتا تھا کہ وہ ہارنے والی قوم کو کیا بناتے تھے، اپنا غلام بناتے تھے. تو یہ ایک سورس ہے. میں آپ یہ کہنا چاہ رہا تھا بہت بات سمجھ پا رہے کہ غلام کہاں سے آتے تھے؟ غلاموں کی زندگی تو خراب ہے، تو پھر غلام آتے کہاں سے تھے؟ غلام آتے تھے جب جنگیں لگتی تھیں تو ہارنے والے کیا ہوتے تھے؟ تو غلام ہوتے تھے. آئیے ایک اور حوالہ دیکھتے ہیں، جلدی سے وہ بھی دیکھتے ہیں تاکہ بات سمجھے. گنتی کی کتاب، اچھا وہ خروج کی کتاب ہے. خروج کی کتاب کی 21واں باب پہلی آیت سے 21 کی پہلی آیت سے. وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں. گنتی 21واں باب، خروج کی 21واں باب. جی وہ احکام جو تجھے ان کو بتانے ہیں یہ ہے، اگر تو کوئی عبرانی غلام خریدے جی تو وہ 6 برس خدمت کرے، 6 برس غلام خدمت کرے اور 7ویں برس مفت آزاد ہو کر چلا جائے. 7ویں برس آزاد ہو جائے. اگر وہ اکیلا آیا ہو تو اکیلا ہی چلا. سنے اکیلا اگر غلام بنا تھا تو 7ویں سال آپ اسے اکیلے کو بھیج سکتے ہیں. اوکے. اگر وہ جایا ہو جی تو اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے. لیکن جب وہ غلام بنا تھا اگر بیوی تھی تو بیوی اس کے ساتھ جا سکتی ہے. جی اگر اس کے آقا نے اس کا بیاہ کرایا ہو. لیکن اگر آقا نے اس کی شادی کرائی ہے، آقا کو پسند آ گیا کہ چلو تیرا بولی رل گئی ہے، اس کی شادی اگر آقا نے کرائی ہے. جی اور اس عورت کے اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئی ہیں اور اس سے اولاد پیدا ہو گئی ہے، وہ عورت اور اس کے بچے آقا کے ہو کر رہیں اور وہ اکیلا چلا جائے. یہ بچے کس کے ہوں گے؟ آقا کے. بچے کتنے ہوں گے؟ بچے آقا رکھے گا. اور بیوی بھی کون رکھے گا؟ وہ آقا رکھے گا. آپ سمجھ رہے غلام کی زندگی؟ یہ غلام ہے، ایسی زندگی غلام کی زندگی دیکھیں. غلام کہتے ہیں میں جانا چاہتا ہوں، مگر جا ٹر جا. لیکن غلام کے بچے بھی کیا ہے؟ تو غلام آتے کہاں سے تھے؟ نسل در غلام کا بچہ بھی. تو غلام کہاں سے آ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک تو جو غلام تھا وہ غلام، اور غلام کا پیدا ہونے والا بیٹا بھی کیا ہے؟ اور آگے لکھا ہے کہ اگر وہ جانا نہیں چاہتا ہو کہ مالک میری بیوی بھی تیرے کو، میرے بچے بھی تیرے کو، گھر مینو بھی وہ مجھے بھی یہی رکھ لے. تو کلام میں نے کہا پھر غلاموں کو داغ دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ زندگی بھر اسے دور سے کو دیکھ کے کہے اور کہے کہ یہ کیا ہے؟ غلام ہے. تو کیا کیا جاتا تھا؟ اس کے کان کو. آج کئی نوجوانوں کی چھیتی پھیرتے ہیں، لیکن فیشن ہے، آج فیشن ہے. لیکن کبھی یہ فیشن نہیں تھا. کبھی جس کا کان چھید دیا جاتا وہ علامت تھی کہ یہ کسی کا، یہ بھی غلام، اور دوسرے لفظوں میں اس کے پیدا ہونے والے بچے بھی، اور نسل در نسل یہ کیا ہے؟ اور یہ کبھی آزاد نہیں ہوگا. تو یہ ایسا تو کتنے سورس ہو گئے؟ غلام کہاں سے آتے تھے؟ عراق. پھر پہلا نسل ہے. اچھا 2 باتیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب تیسری بات یہ دیکھیے، ہم سیکھ یہ رہے تھے کہ غلاموں کی زندگی اگر اتنی خراب ہے تو غلام آتے کہاں سے؟ اس کے لیے ہم 2 باتیں جان چکے ہیں. پہلی بات کہ جنگ ہو گئی، جنگ میں جو ہارے گا وہ غلام. ایک میں غلام تھا تو میرے پیدا ہونے والی جو میری اولاد ہے وہ بھی کیا ہے؟ تو اس طرح مطلب نسل در نسل بھی کیا ہوتے تھے لوگ. تو یہ 2 باتیں ہوگی. اب تیسری ایک اور بات، بائبل مقدس دیکھیں. ابھی ہم کہیں اور نہیں جا رہے، میں کوئی تاریخ کی کتاب اس طرح نہیں پڑھا رہا کیسی دنیا کو کتابیں پڑھیے. آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ بائبل سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کوئی ڈائجسٹ نہیں پڑھا، میں نے کوئی تاریخ کی کتاب نہیں نکالی، یہ بائبل سے آپ پڑھ رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بائبل ایک ایسی کتاب ہے، آپ کچھ بھی جاننا چاہیں آئیے، سب کچھ یہاں پر کیا ہے؟ موجود ہے. کاش میں بتا سکتا. کسی نے ایک بار مجھے سوال کیا، اس نے کہا کہ کیا کیونکہ میڈیکل میں وہاں پر تو مجھے ڈاکٹر گیا، کیا ابورشن کے بارے میں بائبل کو تعلیم دیتی ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے میں سوچتا ہے یہ ہے آج کی ٹیکنالوجی ہے کہ بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو پھر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کرایا جاتا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کے بارے میں کیا تو سوچنے کے بعد بائبل مقدس میں سے ایک ریفرنس میرے دل میں آیا اور میں نے اسے جواب دیا. ہاں بائبل اس کا جواب دیتی ہے. اور وہ جواب پتہ کیا تھا؟ ایوب نے کہا خداوند تو نے دیا، تو میں کیا دینے والی طاقت کس کی ہے؟ تو اگر لینے کا اختیار بھی کس کو ہونا چاہیے؟ تو اس کا مطلب اگر کوئی
اس کے دیے کو لیتا ہے تو اس کا مطلب وہ کیا کرتا ہے؟ تو اس کا مطلب بائبل اس کو جواب دیتی ہے ہاں یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے. سو میں یہ کہنا چاہوں بائبل ہر بات کا جواب دیتی ہے. تھوڑا سا فوکس، تھوڑی سی بات. سو ہمیں کو پوچھے غلام آتے کہاں تھے؟ آزادی کی بات کر رہے ہیں ہم، یہ بتاتے ہیں کہ غلام کہاں سے آتے تھے. آئیے بائبل میں سے پڑھے، بائبل بتاتی ہے جواب کہ بھائی غلام آتے کہاں سے تھے. ٹھیک ہے. تیسری بات مقدس کلام میں سے کھولیں خروج اس کا 12واں باب اور اس کی 44 آیت. 12:44. لیکن اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید غلام ہو، اگر کوئی شخص کسی کا زر خرید، زر کہتے ہیں پیسے کو، دولت کو. زر خرید مطلب دولت سے خریدا ہوا. کیا آپ سمجھ سکتے غلام آتے کہاں سے تھے؟ غلام دولت سے خریدے، پیسے سے. ڈاکٹر صاحب آج آپ جاتے ہیں منڈی سے جس طرح جانور خرید لیتے ہیں نا، آگے پیچھے ٹوٹ آ کے لیندے ہو، ٹھیک ہے. اس وقت دیکھا جاتا تھا بندہ ہے کوئی کھادا پیدا ٹھیک، اوپر نیچے پھیٹے، آپ پیسے دیں اور بندہ آپ کا کیا ہو جائے گا. لوگ بیچ دیا کرتے تھے اور لوگ خرید بھی. آپ کو یاد ہے یوسف اس کے اپنے بھائیوں نے وہ قافلہ آ رہا سی، انہیں کیا منڈا نازک جہ ہے تہاڈے کو کام کرے گا، آگے پیچھے ہوئے کرے گا. انہیں کیا ہاں کتنے پیسے دئیے؟ غالباً 20 چاندی کے کچھ 20 غالباً سکے غالباً ہوں گے. اور یہ کیا ہے؟ ان پیسوں میں یوسف کو تو خریدا جاتا تھا. اس کا مطلب ایک اور سورس، 3 سورس خریدے جا. غلام آپ خرید بھی سکتے تھے. تو 3 باتیں ہوئی. چوتھی ایک اور بات، پیدائش کی کتاب 12واں باب 16 12-16 جی. اور اس نے اس کی خاطر، اس نے مطلب کس نے؟ فرعون کی بات ہو رہی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جب مصر میں گیا تو لکھا ہے کہ مصر کے بادشاہ فرعون نے دیکھا کہ اس کی بیوی سارا خوبصورت ہے، اسے اپنے ہاں بلا لیا. اور کیونکہ ڈکلیئر کیا گیا یہ تھا کہ سارا کو یہ بتایا گیا، ابراہیم کہہ رہا کہ جا کے آپ کی کہ میں اس کی بہن ہوں. تو انہوں نے کیا چلو برا نو خوش کرنے کے لیے کیا کیا جی؟ ابراہیم پر احسان کیا، ابراہیم پر احسان کیا. اور بھیڑ بکریاں، اسے بھیڑیں دی، بکریاں دی، اور گائے بیل، اسے گائے دیے، بیل دیے، اور گدے دیے، اور غلام اور نوکریاں، اور اسے غلام بھی دیے اور تحفے میں. جنا جی کو چوکی زیادہ اگر کوئی اثر و سوکھ والا ہے تو وہ تحائف میں لوگوں کو کیا کرتے تھے؟ غلام دیا کرتے تھے. آپ پڑھ کر دیکھیں کلام میں جب لکھے نا خدا نے اسحاق کی شادی ہوئی تو یعقوب کی شادی جب ہوئی تو لکھا ہے کہ یعقوب کی شادی میں ڈاکٹر صاحب لکھا ہے لیا اور راخل کے ساتھ ایک اور خاتون کہ وہ خدمت کے طور پر ان کے ساتھ ہوگی، لوگ دے دیا کرتے تھے جن کے پاس بظاہر. سو 4 باتیں ہوں گی. غلام کہاں سے آتے تھے؟ پہلی بات جنگوں میں. ہاں ویری گڈ. اور کلام شاہ جنگوں میں، جنگوں میں آتے تھے. دوسری بات نسل در نسل غلام ہوا کرتے تھے. تیسری بات خرید کر. ویری گڈ. اور چوتھی بات لوگ تحفے کے طور پر جانور، جس طرح جانور تحفے کے طور پر دیے جاتے ہیں. ایک اور بات بڑی، یہ بھی بڑی دلچسپ بات. خروج کی کتاب سے 22واں باب اور میں چاہوں گا اس کی پہلی آیت سے پڑھیں. اگر کوئی آدمی بیل یا بھیڑ چرا لے، اگر کوئی آدمی چوری کر لے بھیڑ یا بیل جی، اور اسے ذبح کر دے، چوری کی اور چوری کرنے کے بعد انہوں ذبح کر دیتا جی، یا بیچ ڈالے، تو ایک بیل کے بدلے 5 بیل، تو ایک کے بدلے 5 مطلب 5 گنا دینا پڑے گا. 5 بیل، اور ایک بھیڑ کے بدلے 4 بھیڑیں بھرے، تو ایک کے بدلے 4 بھیڑے بھرے جی. اگر چور سیند مارتے وہ پکڑا جاتے، اگر سیند مارتے مطلب سیند مار، ہاں ویری گڈ. سیند مارنا کہتے ہیں پرانے دور میں جو کچے کا حسن نا وہ دیوار میں لگا کے وہ جڑا نقب لگانا، وہ جڑا چھوٹا سوراخ باندھا سی اسے سیند مار جی اسے کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو بائبل کو کہتے ہیں اگر وہ کرتا پکڑا جائے جی اور اس پر ایسی مار پڑے جی مر جائے، اس کے خون کا کوئی جرم نہیں
جی کم کرنڈیا سے تو مارتا ہے ٹھیک ہے کوئی جرم نہیں جی. اگر سورج نکل چکے ہیں جی اس کا کون جرم ہوگا جی بلکہ اسے نقصان کرنا پڑے گا. اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو جی اگر اس کے بعد مطلب مال چرایا کھا لیا اب دینے کے لیے کچھ نہیں جی تو وہ چوری کے لیے بیچا جائے. تے پھر لیچا اسے پکڑا اور دینے واسطے تیرے کو مال کوئی نہیں ہون کی کریے تو لیچا اسے غلام کی طرح کیا کر دیا جائے. کسی بندے کو آخو لو یہ بیچو اور جو پیسے ملے اس سے نقصان کا ہرجانہ کیا کیا جائے. کیا آپ میرے ساتھ ہیں؟ 5 باتیں ہوں گی ٹھیک ہے. جلدی سے 1-2 باتیں اور جان دے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح ہمارا بہت وقت صرف بائبل اسٹڈی میں لگ جائے گا. احبار کی کتاب بلکہ خروج کی کتاب پڑھتے ہیں. خروج 21 کی 16 21 کی 16 پلیز. یہ ڈاکٹر صاحب جو کوئی کسی آدمی کو چرائے اچھا جو کوئی کسی آدمی کو چرائے دھیان کریے نیچا کی بائبل کتنی خوبصورت کتاب ہے. آج لوگ چوری کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سامان سونا چاندی اس دور میں کیا اگر کوئی کسی آدمی کو چرائے کا مطلب ہوئے گا یہاں پر کڈنیپ کر لے اغوا کر لے جی اسے بیچ ڈالے تو اور اسے کیا کرے بیچ. شکریہ نے کہا یہ تو میں جو بات بتانا چاہوں یہ ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے کسی کو اغوا کرو کڈنیپ کرو اور پھر اسے کیا کرو اسے آپ سمجھے کیا ہو رہا ہے بھائی کہ لوگ کڈنیپ کر کے بیچ. اس وقت بھی یہ باتیں تھیں آج بھی یہ جو ہونا ہے تو اس وقت بھی غلام آتے کہاں سے تھے وہ اس طرح کر دیا کرتا تھا. اور ایک آخری بات کہہ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. میں چاہوں گا مقدس کلام میں سے احبار کی کتاب 25 کی 39 اور یہ بڑی تلخ کی یہ بڑی تلخ کی احبار 25 39 میں. اور اگر تیرا کوئی بھائی تیرے سامنے ایسا مفلس ہو جائے کہ اپنے کو تیرے ہاتھ بیچ ڈالے جی تو تو اس سے غلام کی مانی جنت نہ رہے. اچھا یہاں پر اگر آپ نے بات سمجھی مجھے کون اس کی تشریح بتائے گا اگر آپ سمجھ پائے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا مطلب ہے اس کا. اگر کوئی بندہ اتنا غریب ہو جائے نوبل بھائی اور وہ کہے میری روٹی پوری نہیں ہوتی اور کسی جا کے کہ سر میں آپ کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں میں آج سے آپ کا غلام ہوں ایسے کرے کہ مجھے غلامی کے عوض کیا دے دے مجھے روٹی دے. اجرت نہیں اجرت جو آپ کو مصرف بیٹا وہ جا کر کہتا ہے جو پھلیاں سور کھاتے ہیں روٹی دے مجھے روٹی چاہیے. تو روٹی یہ ظالم چیز ہے روٹی چاہیے اس کے عوض کیا بنیں گے غلام بنیں گے اور یہ تنگ دستی کی وجہ. آپ سمجھ پائے ہم نے 2 باتیں پر غور کی ہے. پہلی بات کہ غلام کی زندگی ایک سخت زندگی اور ناپسندیدہ زندگی تھی لیکن پھر بھی ہزاروں نہیں کروڑوں لوگ غلام تھے. لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ غلام آتے کہاں سے تھے. ہم نے تقریباً 7 باتیں سیکھی کہ غلام کہاں سے آتے تھے. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی ٹھیک ہے. اس کے بعد زر خرید اس کے بعد تحائف میں دیے جانا چوری میں پکڑا جانا ہر جانے کے لیے اغوا کرنا کڈنیپ کرنا اور پھر تنگ دستی میں خود کو آپ پیش کر دینا کہ میں کیا بنوں گا. تو یہ ہم نے 7 باتیں کتنی باتیں سیکھی. چلے اگر یاد نہ بھی رہے تو چلے پتا تو ہو کہ بائبل اس کے بارے میں بات سانو آزادی دے نہیں سانو غلامی کے بارے میں پتا ہے ہمیں سارا پتا ہے. ہم کہتے ہیں وہ آؤ مسیحوں سے پوچھو ہم آپ کو بتائیں گے کہ غلامی کیا ہوتی ہے. آئے مسیحوں سے پوچھیں لوگ غلام کیسے بنتے تھے. مسیح آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے طریقے تھے وہ کون سے اسباب تھے جن کا سے کوئی غلام مسیحوں کے پاس جو کلام ہے وہ ساری باتیں کیا کرتا ہے بتاتا ہے. اب لیکن آگے ایک ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ بائبل مقدس پہ کیا نئے عہد میں کوئی ایک بھی ایسا ریفرنس ہے جو یہ کہے کہ غلام نہیں رکھنے چاہیے. غلاموں کی زندگی اچھی تھی یا بری؟ کیا غلام اپنی مرضی کر سکتا تھا؟ کیا غلام کا اپنا کو حق تھا؟ کیا غلام بھاگنے کی کوشش کرے تو بچ سکتا تھا؟ قابو آ گیا تو جائے تو مطلب غلام کی زندگی بری تھی. اگر غلام کی زندگی بری تھی تو کیا یسوع نے یا رسولوں نے کبھی کسی نے کہا کہ غلام نہ رکھو؟
اور یا نہ؟ مسز ڈاکٹر سلیم عاشق اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے جی 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 ویری گڈ. سنیے سنیے. یسوع مسیح کے آنے کے بعد جب یسوع مسیح نے ہمارے لیے کفارہ دیا تو اس میں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اب کوئی جو ہے نا غلام نہیں رہا بلکہ سب جو ہے اس کا فیصلہ ڈاکٹر صاحب بتائیں کیا یہ آئے ہمارے کانٹیکس کے مطابق ہے؟ نہیں ہے ڈاکٹر. آپ نے میں ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کی ہے. غلام کا مطلب لے کے آپ نے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی یسوع کے پاس آئے گا وہ یونانی ہو وہ یہودی ہو وہ عورت ہو وہ مرد ہو وہ غلام ہو وہ آزاد ہو یسوع کے نزدیک میں سب کیا ہے. تو یہ آئے اس کانٹیکس میں بتاؤں گا جی. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. بائبل مقدس آیتیں بھی ٹھیک ہے چاچا جی. گل آپ نے بات جو کی بات ٹھیک ہے لیکن سوال کچھ اور ہے. سوال یہ ہے کہ کیا غلام کی زندگی اگر اتنی بری ہے تو کیا بائبل مقدس میں یسوع نے یا رسولوں نے کبھی کہا کہ بھی اگوں تھی جڑے دولت مند ہو اگوں کوئی غلام نہ رکھے جی یہ بری گل ہے؟ ویری گڈ. آپ کہنا نہیں چاہتے لیکن کہہ رہے ہیں. سچ یہ ہے بائبل میں ایک بھی ریفرنس نہیں ہے جہاں پر یہ کہا جائے کہ براہ راست آپ نے کوئی غلام نہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا کہہ رہے ہیں لیکن ٹھیک ہے. ویری گڈ. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بائبل میں ایسا کوئی ٹیکسٹ نہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بائبل میں جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اے مال کو اپنے غلاموں اور نوکروں پر حکم نہ چلاؤ. یہ سمجھو تمہارا اور ہمارا خدا کیا ہے آسمان پر ہے اور جو ہماری کیا کرے گا عدالت. سو بائبل میں براہ راست غلام رکھنے کا تو نہیں کہا گیا لیکن غلاموں سے جو برتاؤ کرنا ہے اسے کیا کر دیا گیا بدل دیا گیا. اور جب مسیحیت نے آ کر غلاموں کے معیار کو بدلا ہوتے ہوتے لوگوں نے غلاموں کو رکھنا ہی انہوں نے کہا اگر غلام انجری غلام رکھنا ہے تو چنگا بس پھر نوکر شوکری رکھ لو غلام رکھنے کی ضرورت. تو یہ وقت سے بدلی ہوئی باتیں اور یہ خداوند کے خلاف کہتا ہے. مالک کو غلام رکھنے سے منع نہیں کیا گیا بلکہ غلام کے ساتھ برتاؤ اچھا رکھنے کا کہا گیا. تو جب غلام پریشان اس لیے تھے کہ برتاؤ اچھا نہیں ہوتا تھا. جب سلوک اچھا ہو گیا تو پھر غلام ہو نوکر ہو پھر کوئی فرق ہے زندگی. لیکن بائبل مقدس میں اب آج اگر بات کریں تو آج غلام دنیا میں ڈاکٹر صاحب نہ ہونے کے برابر. ویسے کچھ ہوں گے چیدہ جگہوں پر لیکن ویسے نہ ہونے کے. آج بڑی سماجی تنظیمیں بھی آ گئی ہیں NGOs بھی آ گئی ہیں اور اس کے خلاف پروٹیسٹ کرتی ہیں احتجاج کرتی ہیں کہتی ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے اور نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن سچ یہ ہے آج حقیقی اور جسمانی غلاموں کی تعداد تو نہ ہونے کے برابر ہے. روحانی طور پر دیکھیں تو غلاموں کی ایک بہت بڑی تعداد آج بھی. اس میں پھر کوئی استاد ہو کوئی رہبر ہو کوئی کائن ہو کوئی چرواہا ہو کوئی مبشر ہو کوئی رسول ہو کوئی ایلڈر ہو کوئی پاسٹر ہو کوئی فادر ہو. بلکہ میں تو یہ کہوں گا جتنے بھی ہیں ایک طرح سے روحانی طور پر وہ سب کیا ہے تو کیا آپ سمجھ پا رہے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ایک طرح سے ہم سب حقیقت میں کیا ہے کیسے. کیونکہ یوحنا کی انجیل 8ویں باب میں لکھا ہوا ہے جو کہ گناہ کرتا ہے گناہ کا اور کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور میں اگر گناہ کے غلام ہیں تو گناہ کی قیمت کیا ہے موت. تو کیا غلام آزاد ہو سکتا تھا؟ خدا جنید صاحب خدا چاہے کہ یار میں سارے معاف کر دوں کوئی حساب کتاب نہیں کسی کا نہیں. کیا خدا سب کو معاف نہیں کر سکتا؟ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کیا خدا ایسا کرے گا؟ جواب ہے کیوں؟ کیونکہ کلام میں یہ طے ہے
کہ اگر غلام آزاد کرنا ہے تو اس کا ایک میتھڈ ہے، اس کا ایک طریقہ ہے. کیا کوئی بتا سکتا ہے بائبل میں اس کا میتھڈ کیا ہے؟ بائبل میں پورا میتھڈ لکھا ہے. آپ نے یہ سیکھا کہ غلام بنتے کیسے تھے. بائبل مقدس میں کیا کبھی آپ نے یہ سیکھا کہ میتھڈ آزاد کرنے کا کیا ہے؟ ریفرنس پڑھے کہ طریقہ کیا ہے آزاد ہونے کا. نا بائبل میں میتھڈ لکھا ہے، طریقہ پورا لکھا ہوا ہے. کتابیں اکثر جلدی سے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پڑھنے والے اسی لیٹ جاتے ہیں. احبار کی کتاب 25 باب 47 ہے 25 کی 47. آپ کو میں میتھڈ بتانے لگوں اور آپ سمجھ لیجیے گا بائبل مقدس کے اگر کوئی آزاد ہونا چاہتا ہے. بیٹی ریما ویری گڈ. طریقہ لکھا ہے آزاد ہونے کا میتھڈ کیا ہے جی. اور اگر کوئی پردیسی یا مسافر تیرے ساتھ ہو، دولت مند ہو جائے، اگر اسی ملک کے پاکستان میں رہ رہے ہیں، اگر یہاں پر ہم دولت مند ہو جائے جی، تیرا بھائی اس کے سامنے مفلس ہو تے دوجے نو اسی اپنا غلام بنا لیجیے جی. اپنے آپ کو اس پردیسی یا مسافر یا پردیسی کے خاندان کے کسی آدمی کے ہاتھ بیچ ڈالے. اگر اپنے آپ کو بیچ ڈالے، مطلب کسی نے بیچ ڈالا جی، تو بک جانے کے بعد تو سنیے دیکھیے، بک جانے کے بعد، غلام بن جانے کے بعد ڈاکٹر صاحب اور کی کرنا ہے جی. وہ چھڑایا جا سکتا ہے. چھوٹ تو سکتا ہے، چھوٹ اسی چھوٹ سکتے ہیں، لیکن کیسے جی؟ اس کے بھائیوں میں سے کوئی اسے چھڑا سکتا ہے. کوئی میجے ورگا برا بنے کہ یار فکر نہ کر، میں تیرے پیسے لے آگا. نقصان تو کیتا ہے تے پر آگا. ویسے برا مشکل ہی لگتا ہے، یہ جیسے گھٹ ہی لگتے ہیں. لیکن اگر کوئی نکل آئے، پہلی بات کہ اس کے بھائیوں میں سے، مطلب میں کی کہتے ہیں کہ بھائی محمود اگر میں کوئی غلطی کروں تے برا کے یار کو وڈا ہے، اما باپ رہ نہیں تے وہ کاسٹ میں پے کروں گا، تو پھر وہ چھڑایا تو پہلے بھائی پے کرے جی. اس کے بعد یا اس کا چچا یا پھر وہ کہ بعد نہیں رہا تو چاچا اٹھ پہ میں چاچا پیسے دے گا جی. یا تاؤ مطلب تایا تاؤ، اس کے چچا یا تاؤ کا بیٹا یا چاچا نے بچوں کئی کو اٹھ پوے. میں جو ہے وہ کیوں ٹینشن لینا یارو، آج ریڈ ہی اٹھ پوے. آگاہ مشکل ہے لیکن چلے، اگر سچویشنل ہے. جنید آگے میں دیا جی. یا اس کے خاندان کا کوئی اور آدمی، یا چاچا لیاس ورگا کو خاندان پوری برادری میں سے، پوری ریلیشن میں سے کوئی سامنے آ جائے، یا تیرا برا نہیں اٹھیا، تیرا چاچا نہیں اٹھیا، تیرا کوئی کجن نہیں اٹھیا، چلو بابا سی بھی تیرے ہیں، آ جا بھائی میدان پیسے کم تو خراب کیتا، پیسے میں دوں گا، چھڑایا جا سکتا ہے. میتھڈ تو ہے جی. یا جو اس کا قریبی رشتے دار او یا اس کا کوئی جڑا قریبی ہوگی کبھی آپ کے، پھر دوست دوسری آ جائے گا جی. چھڑا سکتا ہے جی. یا اگر وہ مالدار ہو جائے یا پھر مالدار ہو جائے تو وہ اپنا فدیہ دے کر چھوٹ سکتا تو، یا آپ انہیں پیسے کمائے، آ گیا مال گیا پھر پیسے نہیں ہے وہ کرنی تیری غلامی میں، یا ایسے ہو جائے اے آپ انہیں جو کہو غلام ہو ملتے کچھ نہیں، انہیں جو کہ کتوں غلام. مطلب میں یہی سوال تھا میرا کہ غلام اتنے پیسے کما سکتے یار. لیکن بائبل جو آپشن دیا ہے نا، وہ بائبل یہی تو خوبصورتی ہے کہ میتھڈ تو دیا گیا ہے. جن کو آپ رات کو سو نہ پتر اور ٹنڈی مارے جو بھی کرے، لیکن اگر کچھ کر لے وہ ٹھگی ٹوگری کر کے اگر مال بنا لے تو چھوٹ مطلب کیونکہ ہم نے سیکھا کہ غلام کی زندگی تو وہ تو میں بھی کنفیس کر رہا ہوں کہ مشکل ہے، لیکن اگر کر لے تو اچھا. اب بات یہ ہے کیا یہ فارمیٹ کس نے دیا ہے؟ یہ کس نے دیا ہے؟ اگر خدا چاہتا ہے غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کی کیا دے؟ اس کے پوری قیمت کون دے؟ پہلا برا ہے، قریبی دے، قریبی برا ہے، پھر چاچا دے، پھر تایا دے، پھر تایا کا بچہ دے، قدم دے نہیں، پھر خاندان کو دے، پھر کوئی قریبی دے، یہ نہیں ہوتا تو آپ دے. پیسے تو دے، پیسے دیجیے بغیر چھٹی. سو غلام اگر چھوٹ ہے خدا چھوڑ سکتا ہے تو جواب ہے جی 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 اور جی.
کی خدا غلام چھڑ سکتا ہے؟ بغیر قیمت کے چھوڑ سکتا ہے؟ جواب ہوگا نہیں، خدا نہیں چھوڑ سکتا نا. اصول دیکھیں، یہ اصول کس نے ڈیزائن کیا ہے کہ گناہ کی مزدوری اگر موت سے چھوٹنا ہے تو اس کی قیمت دینی پڑے گی. بغیر قیمت کے ڈاکٹر صاحب بندہ چھوٹ، یہ تو خدا نے بتایا نا. اگر خدا چاہتا بندہ چھڑانا ہے تو خدا کی دبے قیمت ہے. چلے ہم ازیوم کرتے ہیں کہ میرا برا میرا بڑا پیار کرے، مینو آخے یار مخصوص صاحب تھی بڑی پکی کر دو، چلو ایڈی نہیں کرتا، چلو میں کرنے آپ یہ سنوانے بھی تیری قیمت میں دیا گا، تینوں چھڑ دیا مینو پڑ لیا. کیا میرا بھائی ایس میں بیٹھے نے دو اور جڑا ہے نیشا تے ڈاکٹر بیٹھی ہے، اگر یہ آپس میں خدا ہمیں آنے آ کے اسی دو ہاں ڈاکٹر کی میں تو نہیں کرنا ہے، لیکن چلے کوئی جڑا ڈر جائے ٹھیک ہے، چلو ڈاکٹر کی میڈم کی لا لینے ہیں. اگر یہ آخر چلو ایویں کرنے ہیں، چلو ایک بندہ اتنے ایک بندہ تھلے، خدا نو کہ خدا میں مرنے کے لیے کیا آپ ڈاکٹر صاحب کی قیمت دے سکتے ہیں؟ دے دے گی؟ اب سنیے، یہ اب مشکل باتیں کرنے لگو. سنیں، کیا میڈم ڈاکٹر صاحب کی قیمت دے سکتی ہے، ہاں یا نہ؟ دے دوں گی، لیکن دے سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں دے سکتی. نہیں چاہے گا سنے. اچھا آپ کا ان پٹ جو آ رہا ہے سمجھ اندر کرنٹ دوران دیا ہے، اور میں بھی دسو کیا میڈم ان کے جگہ پر اپنے آپ کو پیش کر سکتی ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی پھر قیمت کون دے گا؟ اور ویری گڈ، یاروں کے لیے بھی تالیاں. واہ 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 واہ. میڈم سنے اندھے کو راہ تھی آپ کو خدا میں ڈاکٹر کے لیے مرنے کو تیار ہوں کہ خدا لگے گا بھی جی تو ڈاکٹر واسطے مرن رہی ہے تو کاکا تیرے واسطے کون مرے گا؟ آپ سمجھ رہے بات؟ تو سائیکل خراب ہو رہا ہے، مطلب جس نے قیمت دینی ہے وہ آپ بچارا کنگلا ہے. آپ سمجھ رہے قیمت تو وہ دے گا نا جی وہ چیز بڑی ہوئے اکالا. وہ خدا ہے کہ قیمت دے تو چھوٹ جائے. ان ڈاکٹر آ کے میں تیری قیمت دینا، ڈاکٹر کو ہے کوئی نہیں. قیمت وہ دے سکتا ہے جس نے خود کوئی گناہ جڑا آپ ہی آپ سمجھ رہے میرے تو اپنی پتر پہ میں تیرا کی کرا. سمجھ رہے بات؟ ہم ایک دوسرے کا کفارہ نہیں دے سکتے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کیا قربانی کے لیے صاحب ایک راست باز شخص چاہیے، تو کیا خدا کسی فرشتے کو نہیں کہہ سکتا تھا بھائی تم جا کے قربانی دے؟ فرشتے تھوڑے سا راست باز. کیا فرشتے راست باز ہے یا نہیں؟ ادھر دیکھیں زوبیا، کیا فرشتے راست باز ہیں؟ کچھ ہی دسو. ہاں جی ویری گڈ. فرشتے آسمان پر راست ہے اس وقت جو موجود ہے، تو کیا وہ ہماری قربانی دے سکتے یا نہیں؟ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ وہ دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہوتا؟ آپ نے جو میتھڈ پکڑا ڈاکٹر صاحب اسے سمجھیے. میتھڈ یہ ہے خدا نخواستہ کسی وجہ سے بیازی کو اریسٹ کیا جائے، بعد میں مثال دے دیا مثال، اور وہاں پر تھانے میں کہا جائے کہ اس کی ضمانت کوئی دے تو اسے چھوڑے. تو میں گھر بہ کے ڈاکٹر سلیم کو فون کرا کہ جاؤ یا آپ ذرا بیجی کی ضمانت دے کے آؤ. تو ڈاکٹر آگے گا بھائی منڈا تیرا تو ضمانت میں دینا پھر تو آپ جا کے دے. آپ سمجھ رہے؟ اگر آسمان پر خدا یہ کہتا کسی فرشتے سے کہ تو جا کر ان کا کفارہ دے، تو پھر خدا کو کوئی نہ کہتا کہ محبت کرے تو کفارے دے. یہ اور اگر تو محبت کرتا ہے تو جان بھی تو دے. تو کلام میں لکھا میتھڈ کیا ہے؟ پہلے قریبی آئے، پہلے بھائی آئے. تو یہ سن کو نہ کہنا کہ بھائی بنایا تو نے اور کفارے کون دئیے، وہ کفارے اسی دے. تو خدا نے خوبصورت انتظام کیا. خدا نے کہا اگر بنایا میں نے ہے تو کفارہ بھی میں ہی دیا. اگر پیار میں نے کیا ہے تو قیمت بھی میں ہی دوں گا. اور قیمت کیا تھی؟ گناہ کی مزدوری.
تو پھر اگر آپ کو اور مجھے آزاد کرانا ہے تو قیمت دینی پڑے گی، اور قیمت تھی موت، اور موت بھی پوری موت، مرنا پڑے گا۔ اب کوئی پوچھ سکتا ہے ایک بندہ مرے تو سارے بچ جائیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ایک بندہ مرے تو سارے بچ جائیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ لگتا ہے نہیں، لیکن میں آپ کو اس کی مثال دینا چاہوں گا۔ آدم ایک تھا، گناہ کیا، کیا آدم سے پیدا ہونے سارے گنہگار ہیں؟ جواب ہے ہاں۔ تو اس لیے اب جو یسوع مسیح پر ایک جیا، ایک راستہ ہے، تو اب جتنے اس پر ایمان لائیں گے وہ بھی کیا ہے؟ تو یہ خدا کے نزدیک ایکوالٹی کا کیا ہے؟ قانون ہے۔ اب یسوع مسیح آیا، یسوع دنیا پہ مر سکتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ یسوع مسیح نے باپ سے کہا، باپ اگر میں زمین پر مر جاؤں تو ان غلاموں کو چھوڑ دے گا؟ اصول کسی ہر جانا پر چھوڑ دے گا۔ تو یسوع نے کہا میں جان دوں تو نہیں چھوڑ دے گا؟ تو باپ نے کہا ہاں، قیمت دے دی جائے تو پھر یسوع دنیا پر آیا، اور کیا جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو خدا نے ہمارے لیے کیا ٹھہرایا، اور ہماری ساری قیمت ادا کرنے کے لیے یسوع مسیح کو صلیب پر کیا دینی پڑی۔ اور اب ہم یسوع پر ایمان لا کر غلام کی غلامی سے کیا ہو جاتے ہیں؟ اب ہم کیا ہیں؟ آج ہم 14 اگست منا کر یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم کیا ہیں؟ اس کے وسیلہ سے قیمت کس نے ادا کی؟ اور یسوع ہمارا، اس کا مطلب سب سے زیادہ ہمارا قریبی کون ہے؟ وہ یسوع ہے، خدا باپ ہے، جس نے ہمارے لیے قیمت کیا کی ہے؟ ادا کی ہے۔ آپ کی اور میری زندگی بڑی قیمتی ہے، آپ سمجھ پائے ہیں؟ آج یہ بات سیکھتے ہیں، یہ پوری مسیح کرسچینٹی ہے، یہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ قیمت دی گئی اور وہ یسوع نے دی، اور آج ہم یسوع پر ایمان لا کر کیا پا سکتے ہیں؟ اگر آج بھی کوئی غلام رہ جائے تو کلام میں لکھا یسوع نے ہمیں آزاد کیا، اب کیا رہنے کے لیے؟ آزاد رہنے کے لیے دوبارہ غلامی کے جوئے میں۔ اگر آج کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی غلطی اپنی ہے، سچ یہ ہے کہ ہماری قیمت دے دی، اور پھر بھی ایسی کسی گناہ تو نہیں باج دے تو اس میں غلطی خدا کی، وہ مری۔ ہم بچنا نہیں چاہتے، ہم توبہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ یہاں سے ہم جائیں تو کاش سمجھیں کہ ہمیں بچانے کے لیے قیمت دی گئی ہے، اور قیمت تھوڑی نہیں، پوری قیمت۔ اور آسمان پر سب سے بڑی بات، خدا کا بیٹا پوری قیمت کے لیے مرا تاکہ میں نجات دے سکے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں، کاش تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دلوں میں کہہ سکے، باپ میں شکر گزار ہوں کہ میری پوری قیمت ادا کی گئی۔ کیا کوئی کہنا چاہے گا میری پوری قیمت ادا کی گئی ہے؟ کیا کوئی بلند آواز سے کہے گا خداوند میری پوری قیمت ادا کی گئی ہے؟ کیا کوئی کہے گا خداوند میری قیمت ادا کی گئی ہے؟ کیا کوئی بلند آواز کے ساتھ کہہ سکتا ہے خداوند تو نے میری قیمت ادا کی ہے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں میری قیمت ادا کر دی گئی ہے؟ اوہ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اے باپ ہم شکر گزار ہیں کہ تیرے بیٹے یسوع نے ہماری آزادی کے لیے پوری قیمت ادا کی ہے، اور اب ہم گناہ کے، ابلیس کے، موت کے غلام نہیں رہے۔ ہم اس بات کے لیے شکر گزار ہیں۔ اے باپ ہم اس ملک میں شکر گزار ہیں کہ ہم آزادی سے رہتے ہیں، اور پھر ہم دل سے شکر گزار ہیں ہم روحانی طور پر بھی آزاد ہیں، اور یہ آزادی تیرے بیٹے یسوع میں حاصل ہے۔ خدا ہم جتنوں نے تیرے کلام کو سنا، حقیقی آزادی کا تجربہ، غلام سے، گناہ سے، غلامی سے آزادی کا تجربہ خدا یہ پا کر یہاں سے جائے، اور آج کے بعد پھر کبھی گناہ نہ کرے، بلکہ تو نے ہمیں آزاد کیا ہے تاکہ ہم آزاد رہیں، ہم گناہ سے آزاد زندگی گزارے تاکہ عالم بالا پر جا سکے۔ تیری محبتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، اور یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آپ سب کا بے شکریہ۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔ آزاد ہو گئے۔